مجھے ایک آیت آئی زبردست، ایک امیج میں تھی، عربی بھی تھی اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن تھا، انگلش کا ترجمہ تھا. میں نے پڑھا تو عربی اور انگلش دونوں میچ نہیں کھا رہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے اس کا ٹرانسلیشن کیا وہ ایک داعی ہے. کیا ہے وہ؟ اس کا انداز بیان سے اس نے وہ آیت کا ترجمہ اپنے مطابق کر دیا، جبکہ اس کا وہ ترجمہ تھا ہی نہیں، وہ ترجمہ ہوتا ہی نہیں تھا. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ہر کوئی انسان قرآن کو اپنے مطابق سمجھنا چاہ رہا، اپنے مطابق معنی مفاہیم بھی نکال لیتا. یہ بھی درست نہیں ہے. جہاں دین سے محبت ہے وہاں پر دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ بھی بہت ضروری ہے. دین اپنی عقل کے مطابق نہیں ہے. تو اس آیت میں عقیدہ توحید کا بیان ہے، شرک کا رد ہے. اس لیے جس نے شرک کا انکار کیا توحید کو پکڑ لیا. کس کو پکڑ لیا؟ اس نے اصل میں ایک مضبوط کڑا تھام لیا. یہاں پر نماز کا ذکر ہے. اگر کوئی شخص 5 وقتہ نماز کو مضبوط پکڑ لیا تو وہ کڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹنے والا نہیں. یہ ترجمہ، یہ مفہوم نہیں ہے. جس نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا سسٹم پکڑ لیا تو اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا. یہ ترجمہ اور یہ مفہوم اس میں نہیں ہے. جو دعوت و تبلیغ کے لائن میں لگ گیا اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا. یہ ترجمہ، یہ مفہوم نہیں ہے. جو ہمیشہ جہاد میں ہی رہا اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا. یہ ترجمہ نہیں، یہ مفہوم نہیں ہو سکتا. آیت کے سیاق اور سباق کے ساتھ صرف یہ ترجمہ ہے کہ جو شرک کا انکار کرے اور عقیدہ توحید کو پکڑ لے اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا. لن فصام لہا، وہ اس سے کبھی چھوٹنے والا نہیں. چھوٹنے والا نہیں سے کیا مراد ہے؟ تجربہ دیکھیے. آپ کی بھی زندگی ہے، آپ کی عمر بہت ساری ہو چکی ہے. میں نے بہت سارے تجربے دیکھے. اب دیکھیے بہت سارے لوگ شرک کی دلدلوں میں ہوتے ہیں. وہ وہاں سے نکلتے ہیں، ایک جماعت سے نکلتے ہیں، ایک دوسری جماعت میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ تھوڑا بیٹر ہوتا ہے وہاں پہ، عقیدہ تھوڑا اچھا ہوتا ہے. پھر وہاں پہ اسٹڈی کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، پھر وہ ایک اور دوسری جماعت میں آ جاتے ہیں، دوسرے فرقے میں آ جاتے ہیں. پھر وہ وہاں پر تھوڑا بیٹر ہوتا ہے، تھوڑا اچھا ہوتا ہے عقیدہ. یہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے نا. جب وہ ایک بار عقیدہ توحید کو سمجھ لیتا ہے اس کے بعد وہ کہیں نہیں جاتا ہے، واپس ریورس نہیں جاتا ہے. کیوں ایسا؟ کیونکہ عقیدہ توحید کو سمجھ کر کسی جگہ پر ٹک جانا پھر انسان کو ریورس جانے نہیں دیتا ہے. اس لیے جو لوگ درگاہ پرستی سے نکل کر عقیدہ توحید پر آ گئے وہ کبھی جاتے ہی نہیں ادھر، کیونکہ یہ مضبوط کڑا ہے، یہ چھوٹنے والا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کاموں میں لگ جاتے ہیں کرتے کرتے کئی سال گزر جاتے ہیں. جب ان کو عقیدہ توحید سمجھ میں آتا ہے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ عقیدہ توحید اصل میں سمجھ میں آ رہا ہے. جب اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر کہیں نہیں جاتے ہیں. کیوں؟ عقیدہ توحید بہت اصل ہے. کتاب اور سنت یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ کتاب اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بہت اہم چیز ہے دلائل کی بنیاد پر. تو یہ لن فصام لہا، یہ چھوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. کیا سننے والا ہے؟ کہ کون ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ کو سب معلوم ہے. اس کی دعاؤں کو سنتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے؟ کون ہے میرا بندہ جو میری طرف آنا چاہتا ہے خالص ہو کر؟ یہ دعاؤں کو سننے کے اللہ بےتاب ہوتا ہے، سننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. علیم، جانتا ہے اللہ نے کس کو دینا اور کون برائے نام، صرف برائے نام دعائیں کر رہا. اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، اس لیے ایسے لوگ ہدایت نہیں دیتا. بارہ میں کہتا رہتا ہوں کہ دعا کیا ہے؟ اصل میں عبادت ہے اور یہ اپنی مادری زبان میں ہونی چاہیے. اب آپ بتاؤ، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن. اب یہ جو مانگ رہا ہے، اب پیچھے 50 کروڑ لوگ ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ ہدایت دیں گا ان کو؟ دیں گا اللہ تبارک تعالیٰ. جو آمین آمین تو بول رہے ہیں مگر معلوم ہی نہیں کس بات پہ آمین بول رہے ہیں، تو اللہ ایسے لوگ ہدایت دے گا جن کی ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے. امام صاحب بول رہے ہیں نا بس ہو گیا. ارے امام صاحب کو بھی نہیں سمجھ میں آتا. کئیوں امام ایسے ہیں جن کو عربی آتی ہی نہیں اور پڑھنے میں بہت غلط سلط پڑھ لیتے ہیں، اور صحیح پڑھ بھی لیتے ہیں تو وہ کیا مطلب کا جس میں کچھ معنی اور مفہوم سمجھ میں نہ آئے. دعا ہے وہ دعا،
نماز نہیں ہے، نماز میں بغیر عربی کے نہیں چلتا، بس دعا میں صرف مادری زبان چلتی ہے، صرف مادری زبان. اگر آپ قرآن مجید کی آیتوں کا استعمال کرتے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا استعمال کرتے عربی میں تو دیٹ از ویل اینڈ گڈ، مگر اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، سنتا ہے دعاؤں کو، اور جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے اور انہیں ہدایت سے نوازتا رہتا ہے نا. یہ جو آیت نمبر 256، اس کے اندر ایک لفظ ہے، بڑا پیارا لفظ ہے، کیا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا. آئیے اس کو تھوڑا مزید سمجھتے ہیں ایک بہت بہترین دنیا میں جا کر، ایک حدیث کی روشنی سے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں ہے. 3 حوالے میں نے خود دیکھا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اس کو میں عربی کے ساتھ صحیح بخاری کے الفاظ آپ کے آگے رکھتا ہوں. بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں معافی چاہتا ہوں، اس حدیث کے راوی حضرت قیس بن عباد ہیں. اس حدیث کے راوی قیس بن عباد ہیں. وہ کہتے ہیں قال كنت جالسا في المسجد المدینہ، میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا. فدخل رجل، ایک شخص داخل ہوا. بالکل غور سے سنیں اور ڈوب جائیں اس واقعے میں. فدخل رجل، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا. علی وجہہ اثر الخشوع، اس کے چہرے پر خشوع کے اثرات تھے. اللہ والا نظر آتا تھا، اللہ والا نظر آتا، ڈر اور خوف، اللہ کا تقوی اس کے چہرے پر نظر آتا تھا. اس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے.